وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے جی آپ کو۔ تو دوسری نشست کا آغاز تابد التسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ الرحیم اچھا جی، ایسا ہے کہ آج ہم سورہ الکافرون پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس کا جو شان نزول ہے یا مختلف صحابہ کی طرف سے ہمیں پہنچا حدیث کے اندر کہ یہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ صورت بہرحال یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ کفار جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی لالچ جو تھے وہ دیے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ مروی ہے کہ کفار جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بتوں کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بریت یا بیزاری آ گئی، اور انہوں نے مختلف قسم کی پیشکشیں کی۔ مطلب کہ پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو جائے گا، آپ مکہ کے سردار بن جائیں گے۔ پھر شادی کا لالچ دیا، کہا کہ بھی کسی عورت سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن تم ہمارے بتوں کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ بند کر دو۔ اسی طریقے سے ایون یہ کہ سرداری کا بھی لالچ دیا کہ ہم اپنے بتوں کی خاطر آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، کہ اگر صرف یہ ہے کہ ہماری معبود جو ہیں ان کی برائی کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اور پھر کچھ نے یہ کہا کہ بھی 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا شروع عبادت کریں، لات و منات کی۔ یہ بھی ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ الفاظ وہاں یہ ہیں حدیث کے اندر کہ اچھا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے ذہن میں کہا کہ چلو میں تو اس کے لیے تیار ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ پہلے بھی وہ کراہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہوتا ہے، وہ کراہت کرتا ہے، لیکن جو اتھینٹک آرڈر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو لہذا اس کے تابع کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسامہ بن زید وہ بھی یہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ان کا بھی نام آتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں۔ کہا کہ پھر یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی اب اس کی 6 آیات ہیں، لیکن یہ جو 6 آیات ہیں یہ اتنی بابرکت ہیں، اتنی بابرکت ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، مختلف اصحاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان لوگوں کو کہا کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اس سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی تھیں اس میں، اور مغرب کی نماز کے بعد جو رکعت پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر یہ صورت پڑھا کرتے تھے، سورۃ الکافرون، اور دوسری صورت کے اندر دوسری جو رکعت ہے اس کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے نا؟ جی جی سر۔
دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر. اچھا نہیں ہاں جی ایسے ہی لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہی چیز اگر ہم بھی بطور سنت کے مطلب کر لیں تو حدیث کے اندر یہ چیز آتی ہے. حضرت خباب بن ارت آپ جانتے ہیں کیا جی؟ بڑے ان پر مظالم ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ تم جب سویا کرو تو یہ سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جب سوتے تھے تو یہ سورت پڑھ کے سوتے تھے. کیوں جی 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 ہو جی گیا؟ جی سن حضرت جی سر. عبداللہ ابن عباس، ویسے حدیث کے اندر ابن عباس کا لفظ آتا ہے. اب عام طور پر عبداللہ ابن عباس ہم کہتے ہیں، ان کے بھائی اور بھی تھے بہرحال ابن عباس. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو تمہیں شرک سے محفوظ رکھنے والا ہو؟ کیوں جی؟ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہوں پر جو بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ہاں جی، تو لہٰذا یہ بہت بڑی دولت ہے زندگی کے اندر. جو بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ شرک کی طرف نہ جائے، شرک سے محفوظ رہے. لیکن تب شرک سے محفوظ رہے گا جب اس کے معنی ذہن کے اندر ہوں گے. جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ کے الفاظ یہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو تمہیں شرک سے محفوظ رکھنے والے ہوں؟ تو کہا جی ہاں جی بتائیں. تو کہا کہ سوتے وقت آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ پڑھ لیا کریں. تو یہ بھی انشاءاللہ. اور باقی بھی صحابہ ہیں جس میں دو بھائی ہیں، حضرت فروہ بن نوفل ہیں اور عبد الرحمن بن نوفل ہیں، صحابی ہیں. ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ آپ سوتے وقت یہ صورت پڑھا کریں. جی سر. یہاں تک جو ہوا کہ یہ تو ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کی برکت. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ برکت تب ہوگی کہ جب الفاظ کے ساتھ اس کے جو معنی ہیں وہ ذہن تبدیل کریں. ورنہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے اور ہم کتنا کچھ خفی مطلب شرک اللہ تعالیٰ بچائے کئی دفعہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہاں اور ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں. تو یہ وہ تو گیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہم نے بات کر لی. جی تو ایسے ہی. ایک شرک کی ایک قسم ہو گئی. شیطان برگلا دیتا ہے تو شرک سے بچنے کے لیے یہ. لیکن اس جگہ پہ جو چیز ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ یہ آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون. تو جو ہماری روایت ہے ہم اس کے مطابق ایسا کرتے ہیں، پہلے نا اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف آئیں گے. تشریح کے اندر بہت خوبصورت چیزیں ہمیں قرآن مجید کی باقی آیات سے ملیں گی، ان کو ساتھ ملائیں گے اور پھر جب پڑھیں گے تو وہ آیات بھی ہمارے ذہن میں ہوں گی. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. میں ویسے درمیان میں اور لگا دیا کرتا ہوں جی. جی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب تو کہہ دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو.
یہاں سے ہی جب ابتدا ہی ہوتی ہے نا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جب مومن پڑھے گا اور لفظ یہ کہے گا کہ اے کافرو، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیا ان کے بارے میں اس کی کوئی دوستی ہوگی، کوئی محبت ہوگا، کوئی پیار ہوگی، یا کہ ایک نفرت کا، دشمنی کا کلمہ ہے؟ جی، دو ٹوک انداز میں بات ہے۔ واضح دو ٹوک انداز میں۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ کافرون کہا ہے کہ جی کفر کرنے والو، جی لہذا وہ جو کفر کرنے والا ہے اس کے ساتھ بے شک محبت کریں، لیکن اس کے کفر کے ساتھ ضرور نفرت کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہ کبھی آپ کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ ہماری برادری کے اندر آ جائے، اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر پورے کا پورا جس حالت میں بھی ہے وہ ایک ہی ملت ہے، جی ایک ہی ان کا دین ہے۔ اب اس کے اندر مطلب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں کہ یا ایہا المشرکون، کیوں جی؟ جی جی بالکل۔ میں چیز تعریف ذہن کرنے میں کا آپ نے بھی اور آپ کے ذہن میں بھی یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، وہ کیا کہ یہ آیات چونکہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھیں اور یا مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھیں، لہٰذا اس وقت کے جو لوگ تھے سامنے وہی مخاطب ہیں اور اس قسم کے حالات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے، مشرکون کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں کافرون کی آیت جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے کہ کافر کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، اور آگے پھر آ جاتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں بحیثیت رسول کے، میں بحیثیت ایک مسلمان کے، اس جگہ پہ ہم بحیثیت رسول کے ہی لیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہے تو لہذا اس ان الفاظ کو ہر بندہ استعمال کرے گا تو اس طریقے سے کہ بھی اپنے اوپر بھی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، وہ بھی مسلمان، اللہ کے مطیع فرما بردار، اور ہم بھی مطیع فرما بردار، اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کفر سے نفرت کا اظہار ہوگا۔ اعبدو کے معنی مجھے بتائیے کہ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور متکلم فعل حال حال جی، فعل حال فعل ہے مضارع، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے جو حال بھی ہو اور مستقبل بھی مستقبل بھی ہو۔ تو ترجمہ تو اس کا اگر ان دونوں کے لحاظ سے کریں گے تو لا اعبدو کا ترجمہ ہوگا کہ میں عبادت نہیں کروں گا یا میں عبادت نہیں کرتا ہوں، یہی آئے گا۔ جی 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 ہم ایک کا استعمال کریں گے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ کر لیں، اور جی ذہن جی میں یہ رکھنا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے بھی ہے، عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے زندہ سلامت رکھا میں عبادت نہیں کروں گا۔ آگے لفظ آ رہا ہے ما تعبدون، یہ جو ہے نا لفظ ما تعبدون، اب تعبدون کا ترجمہ کیا ہے؟ تم عبادت کرتے تم کرتے عبادت ہو۔ تم کرتے ہو۔ عبادت کرتے ہو۔ اب اس کا مفعول جو ہے وہ ما، تو ماں کا بنے گا کہ وہ اکیلے اللہ کی تو نہیں کرتے تھے، لہذا ماں کا ترجمہ ہوگا جن، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جی میں سمجھا پایا ہوں؟ جی سر اس لیے کہ اگر تو وہ ایک کی عبادت کرتے، اس لیے کہ جو اگر کفار مکہ کو ہی دیکھ لیا جائے تو وہ بھی
ایک ہی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک اکیلے اللہ کی کر لیتے ہیں، تنہا اللہ کی نہیں۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، یا تو یہ کہ نہ مانتے ہوں تو وہ ملحد ہو گیا، کیوں جی اس کا تو سروکار ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں کیا تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لات، منات، عزا، ود، نصر اور باقی آپ نے سارے ان بتوں کے نام پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا ماں کا جمع کے اندر، کہ میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون کا ترجمہ کریں ذرا، کیا ہوگا؟ میں میں عبادت نہیں نہیں عبادت کرتا نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جی، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے، پھر ما ہی آ رہا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ 2 دفعہ آئے گا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ اب یہ جو عابدون ہے یہ کیا ہے جی؟ فعل ہے یا فاعل ہے؟ اس میں فاعل فاعل ہی ہے۔ جمع یہ ہے، فاعل ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع۔ یہ جمع ہے، تو یہاں ترجمہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بطور فاعل کے آ جائے تو اس کے اندر اور شدت ہوتی ہے۔ جی، یہاں بھی پہلے آیا ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت، اب آگے ترجمہ کریں، کرنے والے ہو، عبادت ہاں، کرنے والے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبدو۔ اب ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی، جی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اوپر ہے ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر مشکل سمجھ لیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ وہ عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اکیلے اللہ کی نہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے تھے، تو لہذا ما اس کے اندر آ جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یا ہم جو عبادت کرتے ہیں یا کرنی چاہیے، جی ہم میں وہ سے اکیلے سارے اللہ۔ انشاءاللہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں ہوگا جس کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم، بھائی آپ کریں میرے ساتھ، عابدون، عبادت کرنے والے والے نہ ہو تم عبادت کرنے جس والے کی ہو میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عابدون ہے، اسی طریقے سے کہنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس کا الٹ، ولا انا عابد ما عبدتم ہے۔ اب مجھے بتائیے، عبدتم مضارع ہے یا ماضی ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی ہے، جی فعل ماضی۔ اپنے سہیب بیٹا آپ مجھے بتائیں، آپ کے لیے مشکل تو نہیں پیش آ رہی یہاں پر سمجھتے ہوئے؟ سہیب ہے میرے ساتھ؟ جی جی نہیں ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے۔ ابھی ممکن ہے، نہیں میں سہیب کے لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ سہیب نے ممکن ہے ہمارے ساتھ وہ ماضی اور مضارع شاید پڑھے نہ ہوں، لیکن یہ ذہن میں بیٹا رکھ لیجئے گا کہ اب تم آ رہا ہے نا آخر میں، جب بھی تم آخر میں آئے گا وہ ماضی ہی ہوگا، تو جی سر، کبھی بھی مضارع نہیں ہوگا۔ جی، تو ولا انا عابدم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے عبادت کی، تم نے عبادت کی، ہاں جن کی تم نے عبادت کی۔ مسئلہ کیا ہے یہاں ان کے آباء و اجداد ہیں، آباء و اجداد پچھلے جو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان سے یہ سارے آئے مکہ کے لوگ، تو آگے آ کے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے،
اور یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجتے تھے، وہ لوگوں کو سیدھا کرتے تھے، جب وہ اس دنیا کے ساتھ چلے جاتے تھے پھر وہ دنیا کے اندر سے مخلوق میں سے کسی کا سہارا لے کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، اللہ پھر پیار کرتا تھا، پھر کوئی رسول بھیج دیتا تھا، تو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کے اندر ہی بھیجے کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہوا ہے وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ سمجھے ایسا ہے؟ جی بالکل۔ تو یہاں ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم، جب آئے گا تو ما کا ترجمہ صرف میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کرنا ہے یا جس کرنا ہے، جن، ہاں جن کی تم نے عبادت کی۔ آگے چلتے ہیں، وہی اوپر والا لفظ آ رہا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد۔ اب ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی، جس کی میں، جس کی، جی جس کی اعبدو، میں میں عبادت کر، عبادت کرتا میں نے ہوں، عبادت کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم یا تو اللہ کے ساتھ جو ملائے ہوئے ہیں شریک ان کو ملا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ کے ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ جی دونوں چیزیں ایسے اس کے اندر آ جائیں گی ما کے اندر۔ اب یہاں چیز کیا ہے؟ یہاں اب کو فیصلہ یہ ہو گیا لکم دینکم، لکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، دینکم تمہارا تمہارا دین، تمہارا دین، دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا یہاں جو صورتحال آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہاں جب آ جاتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں جی دیکھو نا یہ صورت پڑھ کے اس کے اندر رواداری ہے۔ رواداری کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی چارہ، تھوڑی سی، برابری، ہاں نہیں، رواداری یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے دین کو بھی برداشت کر لینا۔ جی رواداری، کبھی ٹھیک ہے آپ اپنی بات کرتے رہیں، میں اپنی بات کرتا رہا ہوں، میں آپ سے پھر بھی محبت کرتا ہی رہوں گا، جی دین اپنا اپنا، یہی کہتے ہیں نا۔ جی تو بات تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں باقی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ باقی آیات جو ہیں اس کے اندر اس کی تشریح کیسے ہے۔ اس کی تشریح یہ نہیں ہے کہ تم رواداری برتو گے اور ان کے ساتھ اتنا ہی پیار محبت کرو گے جتنا مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو، تم ہمیشہ ان کے ساتھ ایک دشمنی کا، ایک ناگواری کا اور ان کے ساتھ مخالفت کا عنصر جو ہے وہ رہے گا کسی صورت میں بھی، اس لیے کہ وہ ایک ملت ہے خواہ وہ الگ الگ ہیں۔ تو میں اب آنے لگا ہوں یہاں، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ لکم دینکم ولی دین کا مطلب رواداری نہیں ہے بلکہ کراہت ہے کہ اب میں نے اپنی پوری طاقت لگا لی ہے، تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، لہذا تمہارے لیے تمہارا دین اور تم جانو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو ولی دین اور میرے لیے میرا دین، میں اکیلے اللہ کو مانتا ہوں، میرا فیصلہ بھی اللہ پر۔ اب جناب آ جاتے ہیں الکافرون، یہاں تک آ گیا تو پہلے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں۔ اللہ کے اللہ نام کے کے نام ساتھ کے ساتھ جو بہت بہت زیادہ زیادہ رحم کرنے والا اور اور انتہائی انتہائی مہربان۔ مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ نبی وسلم صلی اللہ اے کہہ نبی علیہ صلی دیجیے، اللہ علیہ وسلم، وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو، کافرو، اے کافرو، لا اعبد،
میں عبادت نہیں کرتا میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کی تم کرتے ہو. یہاں بڑے احتیاط سے کرنا ہے. جس ہو گیا تو اللہ ہو جائے گا، جن ہو گیا تو وہ بت ہو جائیں گے. جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں آ جائے گا ما. ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جن کی تم عبادت جن کی تم نے عبادت کی. جی جن کی تم نے عبادت کی. آج تک اگر دنیا کے اندر موجود ہو تو تم نے ہی اس رسالت سے پہلے یا میرے کہنے سے پہلے جن کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں تو وہ زمانہ اس وقت کا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہارے آباء و اجداد جن کی تم کہتے ہو کہ وجدنا علیہ نعبد وجدنا علیہ آباءنا، ہم انہی کی عبادت کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو وہ بھی اس کے اندر ہے جن کی تو تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. میرا دین. اور ہم نے کہا تھا کہ دینی نون کے نیچے زیر ہے تو اصل میں تھا دینی. جی ولی دینی، تو وہ وقف کی وجہ سے یا کٹ گئی تو یہاں ہو گیا میرے لیے میرا دین. اچھا جی، اب آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کے لیے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ مشرکون اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کافرون کیوں کہا ہے؟ اس کی بھائیو یہ ہے کہ سورہ حج اس کا اگر ہم دیکھیں گے تو آیت نمبر 17-18 درمیان میں سے ہے. اس کے اندر اور چیزیں آتی ہیں. اور آیت نمبر 19 یہ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کیا کہ اللہ کے ہاں دو فرقے ہیں، ایک ایمان والے اور باقی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ آتش پرست ہیں، خواہ وہ نصرانی یعنی کہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مجوسی جی وہ ہیں، اور خواہ وہ شرک کرنے والے ہیں. ابھی میں آیت پڑھنے والا ہوں سورہ حج آیت نمبر 17. ان الذین آمنوا، ترجمہ کریں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے اور صابی ہوئے جی، والنصارى، اور نصرانی ہوئے اور نصرانی ہوئے، والمجوس، اور مجوسی ہوئے اور جو مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو انہوں نے شرک کیا اور وہ لوگ جنہوں نے شکر کیا، جنہوں نے شرک کیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب گواہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی اللہ تعالیٰ انہی کوئی دو قسمیں. اب آگے 18 نمبر آئے گی. 18 نمبر کے اندر یہ چیز آئے گی کہ تم قانون فطرت کائنات کو دیکھو تو کائنات کی ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایسا ایمان ہے اس کا
کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہی کر رہی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے 18 کا. اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سورہ حج کی آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے کہا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہیں، ایک ایمان والا ایک طرف، اور والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ 5 بنتے ہیں. یہ کتنے بنتے ہیں؟ 5. آپ اس کے اندر ایک اور بھی رکھ لیں، ملحد، جو اللہ کو نہیں مانتے. یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں جی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. ایمان والا شریک نہیں ٹھہرائے گا. یہودی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا عزیر ابن اللہ، یہی کہے گا. اور صابی ہوگا تو وہ کسی نہ کسی دین کے اوپر ستاروں کی یا آگ کی وہ پوجا کر رہا ہوگا. والنصارى، اور نصارہ نے یہ کہا مسیح ابن مریم کو انہوں نے اللہ بنا لیا، ایسے ہی ہے جی، جی اور اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. والمجوس، اور مجوس بھی اللہ کی پوجا کرتے تھے اور 7 آتش کی پوجا کرتے تھے. تو والذین اشرکوا، یہ جناب 5واں گروپ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ ہاذان خصمان، یہ 2 گروہ جھگڑنے والے 2 فریق ہیں. نختصموا فی ربہم، اب ترجمہ کریں آپ. جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جی، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. ایک وہ ہیں جو اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، ایمان والے، اور نختصموا فی ربہم، دوسروں نے کہا ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو دوسرا لفظ ہے نا، یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ 2 اللہ تعالیٰ نے فریق بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی لفظ استعمال کیا کہ یہ جو 5 گروہ ہیں نا ان کے لیے بھی شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فالذین کفروا، ہم پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ اے کافرو. وہاں بھی ہے کہ فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من النار، کہ ان کے لیے ان کے کپڑے آگ میں سے کاٹ کر رکھ دیے گئے ہیں. ایسے جی؟ جی. اور کیا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم حمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا. یہ سارے کے سارے، حکمت یہ ہے کافرون کا مطلب کہ یہ سارے ہی کافر ہیں اور ایک ملت ہے. یہاں تک ہو گیا جی؟ جی اب لفظ آ رہا ہے، لفظ آگے لا اعبد ما تعبدون، بلکہ یہاں ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ شان نزول ہے نا اس کا، اس میں سے ایک تو تھا یہ سورت، دوسرا سورہ زمر کی آیت نمبر 64 بھی آئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل افغیر اللہ تعمرونی اعبد، کیا تم غیر اللہ کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ایھا الجاہلون، اے جاہلو. بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اور کہا کہ تم ان کو کہو کہ یہ جہالت ہے. جی، تو ایک تو تھی یہ بات. دوسری چیز بھائیو یہ ہے کہ یہاں میں وہ یہ کروں گا کہ لفظ جو ما ہے، لا اعبد ما تعبدون، ما جو ہے وہ مطلب کہ 3 معنوں میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک تو ما ترجمہ ہے نا، ما جو کچھ، ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں کا مطلب نہیں بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی ایسے ہی جی. تو ما اعبدو یہاں آ گیا میں عبادت نہیں کرتا، ایک معنی. ہمیں کیا آتا ہے؟
ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ما آتا ہے غیر عاقل کے لیے، من آتا ہے عاقل کے لیے، ایسے ہی جی ہے۔ جی ایسے ہم نے پہلے اس کے بارے میں کہا کہ قرآن مجید کے اندر یہ ما من کے بارے میں بھی آتا ہے، اور تیسرا ما الذی کے معنی میں بھی آتا ہے، الذی، اور تیسرا ما جو ہے، یا بلکہ چوتھا ما، وہ یہ ہے کہ مصدر کے طور پر، مصدر کے طور پر کیسے آئے گا جی؟ ما تعبدون۔ اب میں اس کا ترجمہ ذرا کرنے لگا ہوں، ترجمہ تھوڑا سا احتیاط سے سنیے گا۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، ہم نے تو کیا تھا نا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہاں نہیں، جو تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو۔ اب جو تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہوا؟ ان کا عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لات، منات، عزا، ود، نصر اور اس کے علاوہ جو بت تھے ان کو بھی مانتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ وقت کم ہے تو ماں کے اندر مفسرین نے کہا کہ وہ طریقہ ہے عبادت کرنے کا بطور مصدر کے آیا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک۔ اب سنیں ذرا جلدی جلدی، وقت کم ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3، کل بھی میں نے کہا تھا ایک چیز چھوٹ گئی تھی تو میں جلدی جلدی کرنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 میں، اللہ، ترجمہ کریں، خبردار، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین۔ جی، خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے عبادت کی اللہ کی، یہ ہے دین خالص۔ آگے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اس کے نے علاوہ اللہ کو چھوڑ دوسرے کر یا معبود اللہ بنا کے لیے۔ علاوہ دوسروں کو مددگار دوست بنا بنا لیا، دوست بنا لیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی میں، ما نعبد، ہم نہیں عبادت کرتے، الا، مگر، لیقربونا، تاکہ وہ بت، تاکہ وہ اولیاء کا لفظ یہاں آیا ہے، وہاں دیکھیے گا، تاکہ وہ اولیاء قریب کر دے ہمیں، اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، قربت میں، جیسا کہ قربت قریب کرنے کا حق ہے، کیوں جی؟ بالکل ایسے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی، جس دین کے اندر وہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فی ما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کیوں جی؟ جی بالکل۔ بہرحال آگے بھی ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو یا بہت زیادہ کفر کرنے والا ہو۔ جی وقت جی 1 منٹ رہ گیا ہے تو یہ جی ذہن میں رکھیے گا، اللہ ہی کو ماننا عبادت، اس کے لیے جنت، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا، خواہ وہ کسی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز ہو یا چیزیں ہوں، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ کفر۔ جی یہ کیا ہو گیا؟ کفر۔ لہذا وہ بندے جو اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے ساتھ اللہ کے ملا لیتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو سمجھانا ہمارا کام ہے محبت کے ساتھ، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر سمجھنا ہے کہ کل یا ایھا الکافرون۔ جی کیسر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما